الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ کل کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ تھی کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اور فوری طور پر اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کو اتنا وقت دیا جائے گا کہ وہ دلیل تلاش کرے، گواہ تلاش کرے۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکے تو پھر اس کے اوپر شرعی حد نافذ کی جائے گی۔ اس کو اتنا وقت دیا جائے گا کہ جاؤ تم اپنے اس دعویٰ پر گواہ لے آؤ۔ اگر وہ گواہ نہ لا سکے پھر اس کے لیے شرعی طور پر حد نافذ کی جائے گی۔ باب الیمین بعد العصر، یہ باب ہے عصر کے بعد قسم کھانے کے بارے میں۔ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان وقتوں کے اندر گناہ اور جرم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ جرم تو جرم ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت کیا جائے، لیکن کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں وہ کسی ایسے وقت میں کیے جائیں جو وقت بڑا اہم اور حساس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے گناہ کی نوعیت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان اوقات میں سے ایک وقت عصر کا ہے کہ عصر کے جو وقت ہے اس وقت اگر کوئی قسم کھاتا ہے جھوٹی، عام وقت میں بھی کھانا گناہ ہے لیکن اس وقت قسم کھانا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی توجیحات علماء نے مختلف کی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی اس وقت اللہ کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ دن اور رات کے فرشتے تو فجر کے وقت بھی جمع ہوتے ہیں۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ اس وقت اعمال اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض نے دیگر وجوہات بھی لکھی ہوں گی، لیکن واللہ اعلم بالصواب، اس کی اصل حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ عصر کے وقت اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا گناہ اور اس کی نوعیت عام قسم سے بڑھ کر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر بن عبد الحمید نے اعمش سے، وہ ابو صالح سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، تین شخص ایسے ہیں کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، ایک وہ شخص جو راستے میں کسی زائد پانی کے اوپر بیٹھا تھا اور اس نے وہ پانی کسی مسافر کو استعمال نہیں کرنے دیا۔ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، اور ایک آدمی سے سودے بازی کرتا ہے صرف دنیا کے لیے۔ فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، اگر وہ اس کو وہ دے دے جو وہ چاہتا تھا تو اس کے لیے اپنے بیع کو پورا کرتا ہے، وَإِلَّا لَمْ يَفِي لَهُ، وگرنہ اس کے لیے بیع کو پورا نہیں کرتا۔ وَرَجُلٌ صَابَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور ایک آدمی نے ایک آدمی سے عصر کے بعد ایک سودے کا سودا کیا، فَحَلَفَ بِاللَّهِ، بس اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ اس کو اس کے اتنے دیے جا رہے تھے، بس اس نے اس کو لے لیا۔ تو یہ تین شخص ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے کہ ایک زائد پانی تھا، اس نے وہ پانی کسی کو استعمال نہیں کرنے دیا۔ زائد پانی کا مطلب یہ ہے عام زمین پر پانی کھڑا تھا، بارش کا پانی تھا، یا وہ چشمے سے یا کسی جگہ سے بہہ کر آنے والا پانی تھا، اور وہ زمین اس کی نہیں تھی، پانی اس کا ذاتی نہیں تھا۔ اگر کسی کی ذاتی زمین ہے اس میں پانی کھڑا ہے، یا کسی نے اپنے ٹیوب ویل یا اپنی زمین کے اندر کوئی چشمہ نکل آیا، ایسا پانی جو ہے یہ بندے کا ذاتی پانی ہوتا ہے۔ تو البتہ ایسا پانی جو زائد پانی ہے، جو اس کی ضرورت سے بھی زائد تھا اور اس میں اس کا اپنا کچھ کردار بھی نہیں ہے، اس پانی کو لوگوں سے روکنا نہیں چاہیے۔ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے پانی نکالا، لوگوں کو بھی لینے دو۔ یہ خواہ مخواہ مسافر لوگ وہاں سے گزرنے لگتے ہیں، یہ ان کو پانی لینے نہیں دیتا، کہتا نہیں پانی دوں گا تمہیں۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے
یہ اللہ کو یہ عمل اتنا گھٹیا لگتا ہے کہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے کہ کسی مسافر کو بھی بندہ پینے کے لیے پانی نہ دے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور دوسری کیفیت اللہ تعالیٰ نے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان کی کہ وہ ایک آدمی سے دنیا کی خاطر سودا کرتا ہے، اگر اسے دنیا کا کچھ فائدہ نظر آئے تو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، اگر فائدہ نظر نہ آئے تو وعدہ پورا نہیں کرتا، یعنی سودا تب پورا کرے گا جب اپنا فائدہ ہو، جب فائدہ نہیں تو سودا نہیں پورا۔ یہ اکثر مارکیٹ کے اندر لوگ اپنی زبان کا آج کل خیال نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے زبان کی تھی، میں نے اس سے معاہدہ کیا تھا، بلکہ دیکھتے میرا اس میں کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، یہ دنیا دار اور مطلب پرست آدمی ہے۔ اور تیسرا آدمی جو عصر کے بعد قسم کھاتا ہے، کس طرح؟ ایک بندہ سودا لینے آیا، وہ اس کو جھوٹ بول کے کہتا ہے لو اس کے تو اتنے پیسے لگ چکے ہیں، مجھے تو میں نے نہیں دیا۔ یہ اکثر معاملات کے اندر ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، یہ اکثر اس مکان کا تو مجھے اتنا ملتا تھا میں نے نہیں دیا، یا اور معاملات ہیں، عام دکاندار بھی ایسے کرتا ہے، یہ تو اتنے پیسے مجھے اس کے ملتے تھے میں نے اس کو نہیں دیا تو آپ کو کیسے دے دوں۔ عصر کے بعد خاص طور پہ ایسی جھوٹی قسم کھانا، عام وقت میں بھی جھوٹی قسم کھائے گا وہ اللہ کا مجرم ہے، کیونکہ سودے سے برکت ختم ہو گئی، سودا تو بک گیا لیکن برکت ختم۔ لیکن عصر کے بعد کھانے والا، اس کے لیے کیا کیا سزائیں ہیں؟ نمبر 1، پہلی سزا لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اللہ کلام کرے گا۔ امت کے اندر ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ کلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کلام مانے تو ہماری کلام اور اللہ کی کلام مشابہت بنتی ہے، یہ ان کی گمراہی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہوئی، اللہ کلام نہیں کرے گا مطلب رحمت والی کلام۔ دوسری ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نظر رحمت ایسا دیکھنا جس سے بندہ کسی پر ترس کھائے، رحمت کرے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، یہ ایک غصے کا انداز ہے۔ ولا یزکیہم، تیسری سزا اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ اکثر گناہگار قیامت کے دن آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا گناہوں سے، اس کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ 3 گناہ، نہ کلام، نہ دیکھنا، نہ پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چوتھا دردناک سزا اللہ نے ان کے لیے رکھی۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عصر کا ایک وقت ایسا ہے کہ جو اہم وقت ہے، کہ اس میں اگر کوئی قسم جھوٹی کھاتا تو اس کا گناہ عام وقت میں کھانے سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کسی وقت کو ہم یوں قیاس نہیں کر سکتے۔ حدیث میں عصر کا آیا، صرف اس سے عصر کی مراد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2672۔